السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل اردو کالم دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے۔ آج ہم اپنی گزشتہ ویڈیو کو دوبارہ سے باقی حصہ اس کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں اور یہ مقبول جان کے کالم کا دوسرا حصہ۔ بھارت میں گزشتہ 200 سال سے جس مصنوعی ہندو قومی تشخص کا تصور ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے، اس نے وہاں بسنے والے ہندوؤں اور ان کی متعصب قیادت کو آج اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ ایک بہت بڑے جنگ کے میدان میں اتار دیا ہے۔ یہ جنگ ویسے تو قومی ریاستوں کے درمیان ہے، لیکن مذہبی ہندو قیادت اسے دیوتاؤں کی پوتر سرزمین کی یدھ سمجھ رہے ہیں، مگر مغربی عالمی طاقتیں اسے ایک ایسا میدان جنگ بنائے بیٹھی ہیں جہاں پر ہونے والی لڑائی سے دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی دو طاقتیں چین اور بھارت اپنی بربادی کے پروانوں پر دستخط کر دیں گی۔ دہشت گردی کے خلاف 2001 میں شروع ہونے والی یہ جنگ کے بیچوں بیچ جب جارج ڈبلیو بش نے دوسری دفعہ امریکی صدارت کا انتخاب جیتا تو اس نے اپنے اسٹیٹ آف یونین خطاب میں کہا، ہم اس قدر بھولے بھی نہیں کہ ہم چین اور بھارت کی معیشتوں کے خطرات کا اندازہ نہ ہو۔ بھارت کی معیشت ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کا تعلیمی نظام ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ جارج بش نے یہ خطاب 2 فروری 2005 کو کیا تھا، اور آج اس کے ٹھیک 15 سال بعد عالمی اسٹیبلشمنٹ نے کس قدر غیر مصروف طریقے سے بھارت میں ہندوتوا کے تصور کو، کارپوریٹ سرمایہ کی مدد اور ہندو اکثریت کی بالادستی کو جمہوری لبادہ پہنا کر بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سیوک سنگھ اور بجرنگ دل کی خونی آوازوں کو نریندر مودی کی صورت میں 26 مئی 2014 کو اکثریتی وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا، اور پھر بھارت کی عوام میں اس نفرت کے غبارے میں مزید ہوا بھر دی گئی۔ نعرہ یہ دیا گیا کہ اس یدھ کے بعد پورے بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، برما، نیپال، سری لنکا، سکم، بھوٹان، یہاں تک کہ افغانستان کے کابل و قندھار پر ہندوتوا کا 11واں پرچم لہرائے گا۔ اس نعرے نے بھارت میں بسنے والے ہندوؤں کو اس قدر پرجوش بنا دیا کہ 5 سال بعد اگلے الیکشنوں میں مودی نے 30 مئی 2019 کو بے پناہ اکثریت کے ساتھ حلف اٹھایا، جس نے بھارتی سیکولر آئین کی بنیادیں ہلا رکھ دیں۔ صرف 2 ماہ بعد 30 جولائی 2019 کو مسلمانوں کے طلاق ثلاثہ کے فقہی قانون کو پارلیمنٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ اس کے صرف 5 دن بعد 5 اگست کو آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کی جداگانہ حیثیت ختم کی گئی، اور جولائی کی 31 تاریخ کو بھارت میں شہریوں کا ایک قومی رجسٹر مرتب کرنے کی ہدایت جاری کی گئی، جس کے نتیجے میں 12 دسمبر 2019 کو مسلمان دشمن NRC قانون لایا گیا۔ اس بل کے پیچھے یہ تصور کار فرما تھا کہ دنیا بھر کے ہندوؤں کو بھارت میں جمع کیا جائے۔ جو بھارت کی لوکل ذاتوں کے لوگ مسلمان یا عیسائی، بدھ یا جین مت قبول کر چکے ہیں، انہیں واپس ہندو بنایا جائے، اور باہر سے آنے والے مسلمانوں کو بھارت کی پوتر سرزمین سے باہر دھکیل دیا جائے۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد سے پورا بھارتی سماج 2 حصوں میں منقسم ہو چکا ہے، ایک ہندو اور دوسرے نان ہندو۔ اس فضا میں بھارت میں بسنے والے ہندوؤں کی اکثریت اس پوتر یدھ مقدس جنگ میں حصہ لینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ان کے پنڈت، یوگی، ماں منت اور کنڈلی نکالنے والے مہورتیں نکال رہے ہیں کہ اگر فلاں شبھ گھڑی میں بھارت لڑائی میں داخل ہوا تو ہمالیہ کے پہاڑوں سے دیوتاؤں کی فوجیں ان کی مدد کو ویسے ہی اتریں گی جیسے راون کو شکست فاش دینے کے لیے تمام آسمانی اور زمینی دیوتا اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کے نشے میں بھارت کا ہندو سرشار ہے، اور سمجھتا ہے کہ اب دنیا پر اس کا زمانہ آنے والا ہے۔ بھارت میں ہندوتوا کے اس خواب کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں۔ 5000 سالہ تاریخ میں کبھی بھی کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی، اس لیے کہ بیرونی حملہ آوروں کے آنے سے پہلے ہندوستان کبھی متحد نہ تھا، بلکہ لاتعداد ریاستوں پر مشتمل ایک ایسی سرزمین تھی جس میں راجے مہاراجے ایک دوسرے سے مسلسل جنگ میں مصروف رہتے تھے۔ بدھ مت کے پیروکار اشوک کی انصاف پسندی نے بھارت کو ایک بار پھر متحد کیا، لیکن اس کی موت کے بعد سب بکھر گئے۔ اس کے قریب جوار سے حملہ آور اس ہندوستان پر ہر طرف سے ٹوٹتے رہے، یونان سے اسکندر، ایشیا کوچک سے صفویدن، ایران سے یارتھن، اور پھر افغانستان سے محمود غزنوی کی للکار سے لے کر مغلوں کی یلغار تک، سب کے سب کس قدر آسانی سے یہاں حکمرانی کرتے رہے۔ آخر میں انگریز آئے۔ انگریزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان پر استعماری حکومت کولونائز قائم کی۔ دراصل انگریز ہی نے سب سے پہلے متحدہ ہندوستان، اکھنڈ بھارت یا برصغیر
ہندو کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ انگریز کے اس متحدہ ہندوستان کو ساورکر اور گوالکر کے ہندوتوا نے مقدس بنا کر ہندوؤں کے سامنے پیش کیا اور اس اکھنڈ بھارت کے تصور میں ایسا بدلا کہ آج بھارت کا ہندو خود ایک ایسی جنگ کے لیے تیار کیے بیٹھا جو کل یوگ یعنی آخری یوگ یا آخری زمانے میں ہوگی، اور ایک دن بھارت ماتا پر ہندو قانون منو سمرتی نافذ ہو کر رہے گا، غیروی پرچم ہمالیہ کی بلندیوں سے لہرائے گا اور ہر برونی نسل کے لوگوں سے یہ بھارت دھرتی پاک ہو جائے گی۔ رینڈ کارپوریشن کی 2010 کی رپورٹ میں بھارت اور چین کو ایک بڑی جنگ میں ملوث کرنے کی تجویز۔ جارج بش کا 2005 میں دونوں معیشتوں کو عالمی منڈیوں پر منڈلاتا ہوا خطرہ، اور اس کے بعد بھارت میں مودی کو کارپوریٹ سرمایہ کی فراہمی، یہ سارا ایک ایسا تانا بانا ہے جسے آج لداخ میں بھارت چین تصادم سے جوڑا جا سکتا ہے، مگر اس لڑائی کو ایندھن ہندوتوا کا تصور فراہم کر رہا ہے۔ اس وقت بھارت چین پر صرف لداخ علاقے میں ہی آمنے سامنے نہیں ہے بلکہ سکم کا علاقہ بھی خطرناک تصادم کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بھارت کی مشرقی سمت یعنی بنگلہ دیش کے بعد 7 ریاستیں اروناچل پردیش، میزورم، منی پور، تریپورہ، ناگالینڈ، آسام، 10 پور واقع ہیں۔ ان ریاستوں کو بھارت سے ایک مختصر سی زمینی پٹی سلیگری کاریڈور ملاتی ہے، جسے عرف عام میں مرغی کی گردن چکن نیک کہا جاتا ہے۔ اس پٹی کے دونوں جانب بھارت اور چین کی سرحدیں ہیں، جن کے درمیان صرف 14 میل کا فاصلہ ہے۔ یہ 14 میل اگر توپوں کی زد میں آ جائیں تو 7 ریاستیں بھارت سے مکمل طور پر کاٹ جاتی ہیں۔ ان 7 ریاستوں میں گزشتہ 50 سالوں سے علیحدگی کی تحریکیں جاری رہی ہیں، جنہیں بھارتی فوج طاقت سے دبا رہی ہے۔ لداخ کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا اہم مرحلہ ہے جو اس وقت گرم ہو چکا ہے۔ نیپال، جس کے گورکھے بھارتی فوج کا اہم حصہ ہیں، اس آزاد ملک کے ساتھ بھارت کے مشہور کالا پانی کے علاقوں کا تنازع تصادم میں بدل چکا ہے اور بھارت چین پر پشت پناہی کا الزام لگا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کا سرحدی تنازع NRC کے بعد شدید ہو چکا ہے، اس لیے کہ 1 کروڑ بنگلہ دیشیوں کو جو بھارت ہجرت کر گئے تھے، انہیں کو بھارت واپس بنگلہ دیش دھکیلنا چاہتا ہے۔ افغانستان میں بھارت کی 18 سالہ سرمایہ کاری جو طالبان کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور امریکہ خطے میں مکمل طور پر غیر جانبدار بن کر رہ گیا ہے۔ خالصتان کے نعرے میں اب 1984 کے بعد ایک بار نئی جان پڑی اور سکھ سوال کرتے پھر ہیں کہ BJP حکومت نے مہاتما گاندھی کو مارنے والے ہندو گوڈسے کو آج تو ہیرو بنا دیا، مگر اندرا گاندھی کو مارنے والے سکھوں کو غدار ہی کہا جاتا ہے، اور انتقام کے جوش میں 1984 میں دلی میں 5000 سکھ زندہ بھی جلائے گئے تھے۔ بھارت کی فوج شروع دن سے ہی سکھ اور گورکھے سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ دونوں اس وقت ہندو بھارت کے سخت مخالف بن چکے ہیں۔ کشمیر کا محاذ علاقہ مسلسل دیکھ رہا ہے۔ ایسے میں مغربی دنیا جسے بھارت کو چین کی معاشی ترقی روکنے کے لیے استعمال کر رہی ہے اور اسے جنگ میں دھکیل چکی ہے، اس کا انجام بہت واضح نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا انجام ہے جس کے بعد بھارت اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی ایک اکھنڈ بھارت نہیں بلکہ 500 ریاستوں والا منقسم بھارت۔ ناظرین، کالم کا یہ دوسرا حصہ تھا جو آپ نے سن لیا ہے۔ ہمارا کالم مکمل ہوا ہے۔ پلیز ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔